حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بہت بڑا تھا، کئی 100 آدمی اس تخت کے اوپر بیک وقت سوار ہوتے تھے، اور پھر ان سارے آدمیوں کا کھانا پینا، اس کی ضروریات وہ بھی ہوتی تھی، اور جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان میں سے بھی ایک ایک دو دو سب میں سے ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا تخت ہوتا ہوگا، اور وہ تخت بغیر کسی موٹر کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی انجن کے، بغیر کسی ایندھن خرچ کیے ہوئے وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ اس پر کوئی ایندھن خرچ نہیں ہوتا تھا، اس کا کوئی انجن موٹر نہیں تھی۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے ہوا کی ڈپٹی لگائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ارادہ فرماتے کہ میں نے آج فلاں جگہ پر جانا ہے، بس وہ تخت پہ اپنے لو لشکر سمیت سوار ہو جاتے، ہوا اس کو اٹھاتی، اور جتنا بندہ سفر کر کے مہینے میں سفر کر سکتا ہے، اتنا وہ صبح کے ایک لحظے میں سفر کر جاتا تخت، اور اتنا شام کے ایک لحظے میں سفر کر جاتا، یعنی صبح کو گئے ہیں، شام کو آئے ہیں، ایک لحظے میں وہاں پہنچ جاتا تھا۔ جتنا اگر انسان ویسے زمین پہ سفر کرتا تو ایک مہینے میں سفر کر سکتا تھا۔ اتنا بڑا تخت، اتنی بڑی ٹھاٹھ بھاٹ، اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا لو لشکر، جس کی ہواؤں پر حکومت، پہاڑوں پر حکومت، درندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت۔ سلیمان علیہ السلام بیک وقت پوری دنیا کے بادشاہ تھے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، ساری دنیا ان کے محتاط تھی۔ ایک ہی بادشاہ ہے پوری دنیا کا، ان کا تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے، بڑی آن بان کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ ایک دیہاتی، ایک پینڈو، ایک غریب آدمی اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا تخت اور یوں ہوا میں جا رہا ہے، تو اللہ کی قدرت اسے یاد آتی ہے، اور وہ اس تخت کو دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، تو واقعی تسبیح کے لائق ہے، کہ تو نے کیسی آن بان ٹھاٹ شان دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب ان کے اس سبحان اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا تخت یہاں اتارو، اور اس دیہاتی سے، اس بکریاں چرانے والے دیہات میں اپنے کھیت میں کام کرنے والے اس غریب آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو ابھی تو نے کیا کہا۔ وہ تخت اترتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس بندے کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تو نے کون سا جملہ کہا ہے، کیا لفظ بولا ہے تو نے، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تیرے سے پوچھوں۔ انہوں نے بتایا میں نے اس تخت کو دیکھ کے یہ جملہ کہا ہے سبحان اللہ، میں نے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے جو آپ کو ٹھاٹ باٹ دی ہے، اللہ نے جو آپ کو حکومت دی ہے، جس قدر اللہ نے آپ کو غلبہ دیا ہے کہ ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت ہے، پرندوں کی بولی آپ سمجھتے ہیں، جنات آپ کے تابع ہیں، میں نے اس پر سبحان اللہ، اللہ کی قدرت پر تعجب کرتے ہوئے میں نے جملہ بولا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ اس بندے سے کہو کہ مجھے اللہ نے ساری دنیا کی جو حکومت دی ہے، اور اس میں کتنے خزانے، کتنی دولتیں، کتنی چیزیں، کیا کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ ساری میری حکومت جس پر تو تعجب کر رہا ہے، یہ تیرے سبحان اللہ سے کم درجہ رکھتی ہے۔ تیرا سبحان اللہ جو تو نے بولا ہے، اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کی وقت، اس کی اہمیت، اس کی شان، اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے، اس کے لو لشکر سے، اس کی ٹھاٹ باٹ سے زیادہ ہے۔ اب یہ اس ایک سبحان اللہ کی جو اتنی بڑی قیمت بن رہی ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس نے ایمان کی قوت سے کہا تھا،
اس نے اللہ پر پختہ یقین سے کہا تھا، وہ اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ پر یقین رکھنے والا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوٹھیوں کا مالک ہے یا نہیں ہے، یہ کاروں کا مالک ہے یا نہیں ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے یا نہیں ہے، بینک بیلنس رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، عہدہ منصب رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، سیلری اس کی زیادہ ہے یا تھوڑی ہے۔ اللہ نے یہ دیکھا جو کہا ہے اس دل کا حال کیا ہے، جو زبان سے بول رہا ہے اس بولنے والے کی دل کی کیا کیفیت ہے۔ اس کے دل میں اللہ بستا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت بستی ہے، اس کے دل میں اللہ کی معرفت بستی ہے، اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، تو اس کا ایک سبحان اللہ ساری دنیا کی ساری دولت سے، ساری حکومت سے، میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ نے فرمایا کہ زیادہ ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ اس ایک سبحان اللہ کی قیمت، اس کی قدر، اس کی شان، اس کی منزلت زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دنیا